الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت کا مفہوم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دلوں کو روشن کرتا اور دلوں کو جلا بخشتا مدنی چینل کا سلسلہ اسباق تصوف، جو الحمدللہ ہمیں اصطلاحات تصوف اور بہت ساری اہم باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور ہمارے سلسلے کی یہ خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے وہ تصورات اور نظریات کہ جن کے بارے میں عموماً معنی و مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارا فیض اٹھانے سے شاید محروم رہ جاتے ہوں، رہ سکتے ہوں، تو اس کو اسپیشلی فوکس کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ مفتی صاحب ہم جو ہیں وہ سلسلے میں جلوہ فرما کر 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، اور 3 ہی حصوں پر ہمیں مختلف ہماری رہنمائی فرمایا کرتے ہیں، مدنی پھول عطا فرمایا کرتے ہیں۔ ایک جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک اچھی خصلت کا ہم بیان سنتے ہیں کہ دل میں کیا پیدا کرنا ہے، اپنے عمل میں کیا اچھائی لانی ہے، اور دوسری جانب ایک ایسی بری خصلت جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اس سے ہمیں بچنے کا، اسے سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اس کی مذمت ہم جانتے ہیں۔ اور پھر حضرت علامہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات کی روشنی میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں ملتے ہیں اس ہمارے سلسلے کے تیسرے حصے میں۔ تو چلیے زیادہ دیر نہیں روکتے آپ کو، آج کون سی اچھی خصلت کا انتخاب مفتی صاحب کر کے لائے ہیں، اور کون سی بری خصلت کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ملفوظات کیا ہیں۔ تو پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں، جو ہے ایک اچھی خصلت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب الفابیٹیکلی چل رہے ہیں ہم لوگ، اور الف کو کور کر رہے ہیں، اور الف میں ہی اتنا سارا الحمدللہ بیان ہو چکا ہے، اور آج بھی الف ہی ہے غالباً۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو آج جس اچھی خصلت کا آپ ہمیں سمجھائیں گے جس کے بارے میں، تو وہ کون سی ہے، کیا منتخب کر کے لائیں؟ ذرا شیئر کیجئے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی۔ شیئر کر دوں ڈائریکٹر سے پوچھے بغیر؟ اللہ اللہ، جی کر دیجیے۔ شاید سیگمنٹ دکھائیں گے وہ نا؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے ہوگا ترکیب بنتی رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرف تہجی کے اعتبار سے ہم نے اچھی خصلتوں، اور جو اگلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا، اگلا پارٹ ہوگا جی جی، ایک بری عادت یا ایک بری خصلت۔ تو ہم حروف تہجی کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے استقامت۔ استقامت، جی، اچھا استقامت بھی بول دیتے ہیں۔ استقامت، استقامت، ٹھیک ہے
جزاک حمزہ کے اللہ۔ نیچے زیر ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اخلاص پر گفتگو کی تھی، مرحبا۔ اس سے پچھلے سلسلے میں ادب پر گفتگو کی تھی۔ جی ہاں استقامت کا ایک مشہور معنی تو بڑا معروف ہے، صحیح، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرنا، پرسسٹنسی، ٹھیک ہے۔ اسے جو ہے وہ استقامت کہتے ہیں۔ ہوں چونکہ یہ لفظ قرآن و سنت میں مذکور ہے، ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مختلف مشتقات کے ساتھ مذکور ہوا اللہ اللہ، اور متعدد مرتبہ مذکور ہوا، 1 درجن سے زیادہ آیات ہیں اللہ اکبر، جن میں اللہ اس کا اکبر، تذکرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بہت خوب، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ اچھا 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 اچھا، تو قرآن و سنت نے استقامت کو بیان کیا۔ ٹھیک، یعنی جو آپ کی مجھے ڈسکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے استقامت کا، مستقل مزاجی کا، تو جو دینی تصور ہے شاید اس میں کچھ وسعت ہے یا کوئی اور مخصوص اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہمیں سمجھنا، مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ بڑھانے کے لیے میرے خیال میں صحیح کہہ رہا ہوں گا۔ آپ صحیح سمجھے ہیں، یعنی چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث میں لفظ آیا ہے، جی جی، اس لیے وہ معنی بھی عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن یا حدیث کی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت خوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے عز و جل، پھر وہ ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہوگا۔ ماشاء پھر اللہ، مزید بشارتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے بیان ہوئیں۔ صحیح، تو عام طور پر تو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ثابت قدم رہے۔ ٹھیک ہے، اس ثابت قدمی سے کیا مراد ہے، بہت خوب، یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے۔ صحیح، ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیں کہ بس آپ کے سوا کسی سے کچھ پوچھو ہی نہ، ارے واہ، یعنی وہ بات مجھے کفایت کرے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، سبحان اللہ، یہ کہہ یعنی قرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا، جی جی، پھر اس پر ثابت قدم رہ، یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ ساری زندگی تجھے کفایت کرے گی۔ اللہ اللہ، مطلب مدعا یہ۔ ٹھیک، پہلے تو ایک بات یہ جاننے کی ہے، جی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور اس حدیث مبارکہ میں ایک مشترکہ اسلوب بیان ہوا، ٹھیک، جیسے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک ایمان والے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہے، ثم ٹھیک، استقاموا، پھر ثابت قدم ثابت رہتے ہیں۔ قدم رہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، قل آمنت باللہ، یہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، ثم استقم، پھر استقامت پذیر رہے۔ جی جی، تو اس میں جو اسلام لانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، ٹھیک، صرف اتنا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، جی، یا وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں یہ شخص رسالت کی گواہی نہیں دیتا ہوگا، دیگر ضروریات دین پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا۔ ٹھیک، تو جیسے بہت ساری روایتوں میں آیا کہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اس کی یہ فضیلت ہے، یا خاص طور پر جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا اس کے لیے پھر فضائل بیان کیے گئے۔ صحیح، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، پھر اوراد اور وظائف میں تو وہی مراد لیا جاتا ہے عام طور پر، لیکن اس کے علاوہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، پورا کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک، پورے
ضروری لازمی عقائد مراد ہوتے ہیں وہاں. اللہ اکبر. یہ نہیں ہے کہ یعنی مسلمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، روز قیامت پر ایمان لانا، یعنی مجمل طریقے سے ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. ایسی چیزوں کو ضروریات دین بھی کہتے ہیں. صحیح. تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کا درس دیتے ہیں، ٹھیک. محمد الرسول اللہ سے جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کی کوتا نظری ہے. کوتا نظری ہے. بلکہ فتاوی رضویہ شریف 9ویں جلد جو کہ جنائز کے باب میں ہے، جی جی. بالکل شروع میں چوتھا یا پانچواں فتویٰ ہوگا. کسی کا لکھا ہوا جواب، میں فتویٰ نہیں کہوں گا اچھا اچھا اچھا. کیونکہ ایسی تحریر فتویٰ نہیں ہو سکتی. ٹھیک. لکھا ہوا جواب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ مردے کو تلقین کے وقت صرف لا الہ الا اللہ کہا جائے، محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. مجیب جواب لکھنے والے کے نزدیک یہ عمل شرک کے مطلب شرک کے کہ اگر محمد رسول اللہ کہا جاتا تو شرک کے نزدیک تھا، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنا توحید کے قریب نظر آیا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو حکمت بیان کی ٹھیک. کہ تلقین کے وقت کلمہ کہنے کی حکمت کیا ہے. اللہ اکبر. حکمت یہ کہ شیطان آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا. استغفر اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لا، یہ بات تو یہودی بھی کہتے ہیں. اللہ پر ایمان لا، یہ بات تو نصرانی بھی کہتے ہیں. اللہ اللہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ شرک کے ساتھ ان کے تصورات ہیں. ٹھیک. یعنی وہ تین خدا کے قائل ہیں نصرانی. یہودی جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک. تو لیکن اللہ پر ایمان لانے کے وہ منکر نہیں ہے. ٹھیک. تو شیطان کی اس بات کا رد جبھی ہوگا جب محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا. اللہ اللہ. پھر آپ نے بہت ساری کتب فقہ کے متون نقل کیے جن میں یہ کہا گیا تھا کہ میت کو تلقین کے وقت لا الہ الا اللہ کہا جائے، لیکن ان کے شارحین نے، پرانی صدی کے بزرگان دین نے ان کی تشریح میں لکھا تھا یعنی محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے، یعنی شہادتین کہا جائے، یعنی شہادتین کی تلقین کی جائے. بہت ہی نفیس اور بہت ہی جامع کلام کیا. اور پھر جو ہے امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا تصوف اور دنیا عقائد کے علم کلام کے امام تصور کیے جاتے ہیں. مرحبا. دارالفتہ مصر الازہر کی ویب سائٹ پر ان کا تذکرہ ہے. 12ویں صدی کے بزرگ ہیں، لیکن چونکہ یہ اس درسگاہ میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں جس طرح کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی جی. تو انہوں نے بڑے شان طریقے سے امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ فرمایا ہے. ماشاء اللہ. تو پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابراہیم باجوری علیہ رحمہ کی عبارت نقل کی. اتنی ایمان افروز عبارت ہے. کیا بات ہے. اور فرمایا کہ محمد رسول اللہ کہے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. کیا کہنے. اور ایک مسلمان یہ تصور کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہے. تو کوئی مطلب کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی اس آیت اور آیت کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ صرف اتنا ہی کہنا چاہیے. ٹھیک. ٹھوکر کھائے گا بہت بری. اتنا کہنے والے کا ایمان ہی نہیں ہوگا اس کا. صحیح. ایمان تو شہادتین کے اقرار کا نام ہے. اقرار کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ بات بیان ہوئی. صحیح. اب امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور صوفی بزرگ ہیں. وہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے 5 سے 6 اقوال بیان فرمائے. ٹھیک. یعنی تتبع کے ساتھ اور بالکل نچوڑ کے ساتھ جو تشریح کی گئی اس آیت کی صحابہ اور تابعین نے اس کے پس منظر میں. اچھا اچھا. آپ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے ثم استقاموا، اس کا ایک معنی یہ ہے الا ان اللہ ربہم وحدہ، اس بات پر مرتے دم تک ڈٹے رہے کہ ان کا رب اللہ ہے. یعنی ایمان پر ثابت قدم رہے، اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے. صحیح نصیب.
اللہ نصیب کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی. ٹھیک. ماشاء دوسرا معنی یہ ثم استقاموا سے مراد ہے کہ وہ علی طاعتہ و ادائی فرائضہ، کہ ایمان لانے کے بعد وہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے اور فرائض ادا کرتے رہے. ثم استقاموا سے یہ مراد ہے. اچھا اچھا. یہ تفسیر حضرت ابن عباس، حضرت امام حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے. ٹھیک. تیسری جو تفسیر اس آیت کی بیان ہوئی وہ یہ کہ علی اخلاص الدین والعمل الی الموت، یعنی خلوص دل سے دین پر ثابت قدم رہے، عمل پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ انتقال تک. اور یہ تفصیل جو ہے ابو عالیہ وغیرہ نے بیان فرمائی. چوتھی تفسیر یہ بیان ہوئی ثم استقاموا فی افعالہم کما استقاموا فی اقوالہم، جس طریقے سے زبانی طور پر وہ سچے تھے عملی طور پر بھی وہ سچے تھے اور اسی طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی. پانچویں تفسیر یہ بیان کی ثم استقاموا سرا کما استقاموا جہرا، یہ ان لوگوں کی شان کا بیان ہے جنہوں نے پوشیدگی میں بھی ویسے ہی عمل کیے جیسے وہ ظاہری طور پر کرتے تھے. سبحان اللہ. امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ سَادِسًا، چھٹی ایک تفسیر بھی اس آیت کی ممکن ہے کہ استقامت سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں معاصی سے بچنے اور طاعت پر عمل کرنے کا کام کیا. تو خلاصہ کلام پھر بھی یہ نکل رہا ہے، یعنی صرف ایک تفسیر ایسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان پر ہی رخصت ہوئے، لیکن اکثر تفاسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کے معاملے میں بھی ثابت قدم رہے، دائمی طور پر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہے، کرتے رہے. ماشاءاللہ. اب استقامت تو ایک لفظ ہے نا. جی جی. عربی زبان میں اس کی حیثیت مصدر کی ہے. اوکے. مصدر. مصدر. اب اس کا اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی نکلتا ہے. مصدر مطلب ہمیں سمجھائیں نا، ایسا لفظ جس سے اور لفظ بھی ڈرائیو کیا جا سکے، یعنی کوئی بھی ورب ہے نا، ورب، جی جی، اس ورب کا کوئی نہ کوئی اصل ہوگا. اوکے. اس اصل کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جیسے لفظ ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، کہیں آپ ڈیفائن کہیں گے، کہیں کچھ اور کہیں گے، صحیح، لیکن اس لفظ کا کوئی اصل پیچھے ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب جو شخص استقامت پذیر ہو یا استقامت پر عمل پیرا ہو اسے کیا کہیں گے عربی میں؟ اسے مستقیم کہیں گے. اچھا، ماشاءاللہ. مستقیم. تو بعض علماء نے بیان کیا کہ اصل میں اعتدال پر چلنے کا نام استقامت ہے. ارے واہ. اسی لیے جو ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم کہا گیا کہ ہمیں نیک راستے پر چلا، معتدل راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. یعنی صراط مستقیم وہ ہے جس میں نہ غلو ہے نہ تقصیر ہے. ٹھیک. یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں سمجھائیے گا مفتی صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، میں سمجھ رہا ہوں. یعنی مستقیم جو ہے وہ کہتے ہیں استقامت کرنے والے کو، ایک معنی یہ ہے. صحیح. اور مستقیم کا دوسرا معنی یہ نکلے گا کہ جو بالکل درمیان میں ہو، نہ غلو کا شکار ہو نہ تقصیر کا. یہ غلو اور تقصیر ہمیں سمجھ میں شاید مطلب نہ آئے. غلو یہ ہے، دیکھیں اہل سنت جو اشعری اور ماتریدی عقیدے کا نام ہے، تو یہ غلو اور تقصیر کے درمیان ہے. مثال کے طور پر معتزلہ تھے. اب معتزلہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ جو گناہ کرے گا وہ کافر ہے. یعنی اتنا غلو کیا گناہوں کے معاملے میں کہ گناہ کو کفر قرار دے دیا. اللہ. اور بعض لوگ ایسے تقصیر کے قائل ہوئے کہ جو لوازمات تھے ان کو بھی ان کا نیچا درجہ دے دیا. تو یعنی سادہ لفظوں میں صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ضرورت سے زیادہ کمی کی طرف ہم جائیں، جو معیار جو قرآن و سنت نے معیار بیان کیا ہے اس معیار پر باقی رہا جائے. اس میں نہ تو ایسا اضافہ کیا جائے جو شریعت سے متصادم ہو، ٹھیک ہے، نہ ایسی کوتاہی کی جائے جو شریعت سے متصادم ہو، ٹھیک ہے، جو اس چیز کی جو بنیاد ہے اس کو ہی ہلا کر رکھ دے. مرحبا. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق عقائد. اب کوئی یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ کہ آپ مخلوق نہیں ہیں تو یہ شرک ہے، کفر ہے، اعلیٰ درجے کا کفر ہے. اور کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں مخلوق تو ہیں لیکن ہمارے جیسے ہیں، یہ کوتاہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، افضل المخلوق ہیں، لیکن ایسے مخلوق ہیں کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ کمالات اور وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی میں نہیں رکھی. اللہ اللہ. ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے جیسے معاذ اللہ. مطلب آپ افضل البشر ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, تو آپ کا مرتبہ جو ہے وہ ایسا بیان کرنا کہ جو آپ کی شان سے کمتر ہو, یہ تقصیر ہے. اوکے. اور وہ بات بیان کرنا جو آپ کے متعلق جائز نہ ہو, وہ غلو ہے. ٹھیک ہے. یہ غلو نہیں ہے کہ آپ کا تذکرہ بار بار کیا جائے. صحیح صحیح. بعض لوگ تکرار کو غلو سمجھتے ہیں معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صحیح. علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو, آپ کی جو ہے وہ ذکر کو, یہ تو قرآن کا مدعا ہے. جو قرآن پڑھے گا وہ بار بار نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آئے گا, انبیاء کا تذکرہ آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا کہا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. ماشاء اللہ. تو استقامت کا ایک معنی یہ بیان ہوا کہ ٹھیک ہے. استقامت کہتے ہیں راہ اعتدال پر قائم رہنے کو. قائم رہنے کو. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک ہے جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض الصالحین میں بیان کیا استقامت کے باب میں. اچھا اچھا. دو حدیثیں لکھی ہیں اس باب میں. ایک تو وہ حدیث جو میں نے عرض کی کہ ایک جی. صحابی نے عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں. دوسری حدیث آپ یہ لکھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاربوا وسددوا, کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قاربوا, میانہ روی اختیار کرو. قاربوا کا کیا مطلب ہے؟ خود امام نووی نے تشریح فرمائی المقاربۃ القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر, ماشاء اللہ. کہ میانہ روی کا نام مقاربت ہے. سددو فرمایا والسداد الاستقامہ والاصابہ, کہ سداد جو ہے سددو یعنی میانہ روی اختیار کرو اور استقامت اختیار کرو. استقامت نام ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تفسیر کے مطابق درستگی کا, کہ جو بھی کام آپ کریں آپ کی سوچ مستقیم ہو, آپ کی فکر مستقیم ہو, عمل مستقیم ہو, آپ کی تحریر مستقیم ہو. کس چیز کو مستقیم کہا جائے گا؟ صفت استقامت کب اسے لاحق ہوگی؟ جب وہ چیز درست ہوگی. ٹھیک. ایک بات ہوئی غلط, اس پہ استقامت یعنی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نہیں, استقامت کا دوسرا معنی ہے اچھا اچھا اچھا. جو چیز خطا پر مشتمل ہو وہ مستقیم نہیں کہلا سکتی. اوکے اوکے. یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مقصد سددو, اس کا مطلب یہ ہے ایسے کام کرو کہ جو خطا پر مشتمل نہ ہو. تو استقامت کا ایک معنی یہ ہوا کہ وہ چیز, وہ کام, وہ بات, وہ عمل جی جی. جو خطا سے پاک ہو, پاک. غلطی سے پاک ہو, اس چیز کا نام ہے استقامت. صحیح. یہ ایک تیسری تفسیر ہے. مطلب اگر کوئی شخص غلط چیز پہ ڈٹا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مستقیم ہے. راہ مستقیم پر ہے یہ نہیں کہیں گے ہم, صحیح صحیح. یہ بھٹکا ہوا ہے. صحیح. اب اس کا درجہ ہے. اب وہ مثال کے طور پر ایک تلفظ ہے, تلفظ کے معاملے میں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اسے گمراہ نہیں کہیں گے, بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے, صحیح اسے جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی قرار دیں گے. صحیح. تو جو غلطی جس درجے کی ہوگی اس درجے کی شمار کیا جائے گا. اوکے. تو اب ان آیات اور ان احادیث کو ہم سامنے رکھے ہیں جس میں استقامت اور ثابت قدم رہنے کا کہا گیا, تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور وہ کام کرتے رہے جن میں خطا نہیں تھی, جن میں غلطیاں نہیں تھیں, تو پھر انسان جو ہے اگر استقامت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنی تمام جو قول و احوال ہیں, جو اس کے شب و روز ہیں, اس پر غور کرے اور صراط مستقیم پر آئے. صراط مستقیم وہی ہوگی جو اعتدال پر مشتمل ہوگی, جسے قرآن و سنت اعتدال کا نام دیتے ہوں گے. اعتدال وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے جو ہے وہ لبرلزم کے حاملوں نے بیان کر رکھی ہے یا ان کے ذہنوں میں, نہیں, وہ اعتدال نہیں ہے. وہ تو اعلیٰ درجے کی جو شدت پسندی ہے, لبرل شدت پسندی ہے. اعتدال وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت اور فطرت سلیمہ جو ہے جسے اعتدال قرار دے. اب وہ جو گفتگو تھی کہ مداومت کے بھی کوئی فضائل ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیشگی مستقل مزاجی کے کوئی فضائل ہیں یا نہیں, اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ استقامت ملے گی کیسے. صحیح ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ایک حدیث مبارکہ,
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا قلب اعتدال میں نہ آ جائے، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اللہ اکبر، اور اس کا دل جو ہے اس وقت تک اعتدال پر نہیں آئے گا جب تک کہ اس کی زبان اعتدال پر نہ آ جائے۔ کیا کہنے، تو زبان کی درستگی پہلا مرحلہ، ٹھیک ہے، دل کی درستگی دوسرا مرحلہ، اور ایمان کی تکمیل خود بخود ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، جب یہ دو مرحلے پورے ہوں گے تو خود بخود ہو جائے گی۔ یعنی زبان چونکہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ اکبر، گناہوں کی محرک اعلیٰ ہے، ایک آنکھیں اور ایک زبان، جی جی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں انسان کی جسم کے اندر کہ جو پیچھے جو جذبات ہیں یہ انہیں فیڈ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی زبان جذبات کی ترجمانی کرتی ہے اور صحیح، آنکھیں جو ہیں فیڈ بیک دیتی ہیں۔ صحیح، یہ دونوں چیزیں صحیح ہو جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مستقیم الایمان کسے کہا گیا؟ جو اچھے عمل کرتا ہے، خطا سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ لفظ استقامت کا ایک وسیع مفہوم ہے، جی جی، اور اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث میں استقامت کا تذکر آیا ہے تو یہ ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، صحیح، یہ تو قرآن کا اصول ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ جمی معنی کے اعتبار سے اس کے محمل کو درست قرار دیا جائے گا۔ اب وہ افراد کے جو مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اسی جی، معنی کو اگر ہم لے لیں، جی جی، ان کی بھی فضیلت روایتوں میں بیان ہوئی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک عز وجل وہ عمل بہتر ہے جو ہمیشگی سے ہو، اگرچہ کہ کم ہو، اللہ اکبر، اگرچہ کہ کم ہو لیکن ہمیشگی سے ہو۔ صحیح، مسلم شریف میں ہے کہ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی عمل اختیار فرماتے تو پھر اسے دوام دیتے، یعنی واظب علیہ، اس مستقل مزاجی سے کرتے رہے، تو اگرچہ کہ بہت سارے کام ایسے تھے تعلیم امت کے لیے، آسانی امت کے لیے، بلکہ صحیح، آپ نے اس پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی، صحیح، لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو بڑے محبوب تھے سبحان اللہ، اور آپ اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ارشاد ہوا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جی جی، اسے اچھے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیف یستعملہ، صحابہ نے عرض کیا کس طرح کے کاموں میں لگا دیتا ہے؟ فرمائے یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، یعنی نیک اعمال میں لگا دیتا ہے، وہ اس پر استمرار کرتا ہے یہاں تک کہ اسی حالت پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ مشہور حدیث جسے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، جی جی، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ جو ہے نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے۔ ما یزالو عربی زبان میں کنٹینیو، جو کنٹینیو Continuity. عمل ہے صحیح. اسے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ بندہ نوافل پر ہمیشگی برتتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ اکبر، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ تو پوری یہ حدیث ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کی سماعت میں، اس کے ٹانگوں میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کام کرتا ہے کہ جو ایک عام شخص نہیں کر پاتا، کرامت کا حامل بھی بن جاتا ہے ایسا شخص۔ صحیح،
لیکن یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ استقامت کے ذریعے ملا. لا یزال العبد یتقرب الیہ، بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یا نوافل پڑھتا رہتا ہے. تو اسی لیے صوفیہ کے ہاں یہ جملہ مشہور ہے، الاستقامت فوق الکرامہ. بہت استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. صحیح، شاید ہی کوئی تصوف کی کتاب خالی ہو، شاید. ماشاء اللہ، مرحبا. بہت پیارا ماشاء اللہ ڈسکورس تھا مفتی صاحب استقامت کے حوالے سے، اور خصوصاً جو کانسیپٹ کے بارے میں ہمیں اور اسکوپ جو اس کا پتہ چلا. مرحبا. اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم جو نیکسٹ ہمارا حصہ ہے سلسلے کا، جس میں ظاہر ہے کہ وہ ہم بری خصلتوں اور عادتوں کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیتیں بھی کریں گے کہ اس سے ہم بچیں اور سمجھ جائیں اچھی طرح، اور تو اس کی طرف چلتے ہیں. جی. تو چلیے مدنی چینل کے ناظرین کو لے کر چلتے ہیں ہمارے سلسلے، جو ایک بری عادت جس کے بارے میں ہم جانا کرتے ہیں. تو چلیے مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ ارشاد فرمائیے موضوع کیا ہے آج کی جو وہاں سے نہیں بڑھنا آج؟ وہ انشاءاللہ بڑھیں گے، وہ اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں اس پر. اچھا، تو جو ہے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کام پورا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. دوسرا جو حصہ ہے، یعنی ہم نے ایک وہ بنایا تھا سیگمنٹ جی مشاورت سے، تو شاید وہ چل نہیں پایا. وہ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا. ٹیکنیکل ٹیم کام کر رہی ہے وہاں پر، تو نہیں فالٹ آ گیا، مان لینا چاہیے. جی. کر رہی ہے کا مطلب یہ تو چلا دیتے، کر رہی ہوتی تو. ایک بری عادت، ایک ایسی عادت کا، ایک ایسے وصف کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جس پر توجہ نہیں ہے لوگوں کی. توجہ نہیں. اور یہ رائج بھی ہوگا پھر مفتی صاحب، جبھی تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. رائج بھی ہے، یعنی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ایسا چور، ایسا دشمن جو ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. بالکل توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اشاعت فاحشہ. اشاعت فاحشہ، نہیں میرا خیال ہے آپ کا تجزیہ شاید 1200% درست ہو. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز، اور یہ بھی کوئی گناہ ہے، اور یہ کہیں اس میں ہم مبتلا ہیں یا نہ مبتلا، تو سوچنے کا مرحلہ تو شاید بعد میں آتا ہوگا. اشاعت کہتے ہیں پھیلانے کو. ٹھیک ہے. اشاعت جسے کہتے ہیں نشر و اشاعت. جی. اور فاحشہ کا جو لفظ ہے ویسے تو ایک مخصوص لمیٹڈ معنی رکھتا ہے. جی. فحاشی جیسے لفظ کہتے ہیں ہم. جی. یا بدکاری. جی. تو اس معنی پر اشاعت فاحشہ کا مطلب ہوگا فحاشی کو پھیلانا، بدکاری کو پھیلانا، یا اس سے متعلق جو باتیں ان کو پھیلانا. ٹھیک. تو اس میں بے پردگی کو پھیلانا بھی آ گیا، اللہ اکبر. بے ستری کو پھیلانا بھی آ گیا. ایسی چیزیں جو یعنی ان سب کا جو وہ ہے منزل ہے وہ زنا ہے. یعنی وہ چیزیں جیسے ایک وہ ہے اپنا احرام والا، احرام والے کے لیے جو حالت احرام میں آ جائے بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو اسے قریب جانے پر ابھارے. ٹھیک ہے. جیسے بوسو کنار کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑنا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا، یہ سب اس پر حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں. تو عام زندگی کے اندر ظاہر بات ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے، بیوی حلال ہے. لیکن جو حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، اور زنا کے جو دواعی ہیں، جو لے جانے والے ہیں اس طرف، وہ سب چیزیں بھی حرام ہیں. تو اس سے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہیں، ان متعلقات کے نشر و اشاعت میں حصہ ڈالنا، زبانی طور پر، تحریر کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اشاعت فاحشہ میں آتی ہیں. تو لیکن ابھی ایک آیت مبارکہ ہے جس سے ٹھیک ہے اس چیز کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. صحیح. پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں. جی. سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 19. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بلا شبہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحش چیزیں مسلمانوں میں عام ہوں، لہم عذاب علیم،
ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فحش چیزیں عام ہوں، اللہ اکبر، پھیل جائیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک مخصوص معنی ہے جو فحاشی سے تعلق رکھتا ہے۔ تعلق رکھتا ہے، ریلیٹیو ہے، لیکن علماء جو ہیں برائیوں کی اشاعت کے لیے بھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں اچھا، کہ مطلق جو برائیاں ہیں جو ان کے پھیلانے میں ان کی اشاعت میں کردار ادا کرے گا۔ ملوث ہے وہ ٹھیک ہے۔ بھی عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جو ہے وہ لفظ اپنے مخصوص پس منظر میں ہی بیان ہوتا ہے، ٹھیک، جیسے پردے کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا جی جی، کہ خواتین اور عورتوں کا تو پردہ نہیں ہے، مطلب چہرے کا پردہ ہو گیا، اس کے جو ہے نا محاسن کا پردہ عورتوں کا آپس میں نہیں ہے، ٹھیک، لیکن فاحشہ عورت سے عورت پردہ کرے گی، صحیح، فاحشہ عورت سے۔ اب اس فاحشہ کی کیا تفسیر؟ ایسی عورت جو غلط کام کرتی ہو، بدکاری کرتی ہو، جو جا کے اور جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گی کہ اس طرح کی ہے، ذرا اس پر دورے ڈالو۔ یہاں فاحشہ سے مراد گناہ گار نہیں ہے، ورنہ تو کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو غیبت سے بچتی ہوں گی، نماز جی کی جی، پابندی کرتی ہوں گی، جو ہے بے ستری نہیں کرتی ہوں گی، صحیح، پورا جو ہے وہ مطلب کہ لباس پردہ پہنتی کرتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں صرف عام اعمال کی خرابی سے پاک ہونا مراد نہیں ہے، عام اعمال کی خرابی مراد نہیں ہے۔ اس موقع پر اس مسئلے میں جو بیان ہوا کہ فاحشہ سے پردہ ہے، اس سے مراد ہے ایسی عورت جو اس کردار کی حامل ہو۔ ٹھیک، اور ہمارا معاشرہ آج بتا رہا ہے کہ صدیوں سے جو علماء مسئلہ لکھتے چلے آئے اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، آج جو ریپ کے کیس ہوتے ہیں، خاص طور پر گینگ ریپ کے، ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کہیں، کہ لڑکوں کو اس کے معمولات، لڑکی کے اس کے جو ہے وہ اوصاف اور یہ سب چیزیں، فون نمبر، یہ لڑکیاں ہی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جناب واردات ہوئی اور ان وارداتوں میں ان کے گرل فرینڈ ملوث تھی، فلاں جگہ یوں ہوا اور اس میں ان کی گرل فرینڈ ملوث تھی، معاذ اللہ۔ تو ایسی عورتوں سے بچنا چاہیے عورتوں کو بھی، کہ جو بد کردار ہوں، برے کردار کی حامل ہوں، ان کے نمبر پاس کرتی ہوں لڑکوں تک، انہیں ان کی طرف راغب کرتی ہوں، ایسی عورتوں کی صحبت سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک، ورنہ جو اس کے سماجی نقصانات ہو رہے ہیں اور جو عام یعنی کہ معاشرے کی جو بگاڑ کیفیت ہاں، وہ سامنے ہی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ دیکھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، پھر ہمارے مطلب کہ معاشرے کے اندر ایک کردار ہے مخنث، ٹھیک، تیسری جسے جنس ہجڑا جسے کہا ہے۔ جی، ہجڑا بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا جو معاشرتی کردار ہے سب کے سامنے، صحیح، کہ یہ جو فرد ہے جس کے لیے بولا جاتا ہے، جو عام طور پر سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کس کردار کا حامل ہے۔ صحیح، ان میں سے ایک تعداد ہے جو بدکاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے تو ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل سنتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ صحیح، ایک تو ہے لفظ مخنث۔ صحیح، مخنث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرد 100% آدمی ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی زنانہ اوصاف نہیں ہے صحیح، جسمانی طور پر،
نہ پستان کا ابہار ہے، نہ کوئی اور علامت ہے، اتنا ضرور ہے کہ اس کی چال ڈھال میں خم ہے، ٹھیک، عورتوں کی طرف لچک سے بات کرتا ہے. اب وہ شخص جو ہے وہ مخنث کہلاتا ہے، وہ مخنث کہلاتا ہے. یہ تیسرے جنس نہیں کہتے صحیح، اسے صرف مخنث کہیں گے. اوکے اوکے، اگر فطری طور پر چال ڈھال ایسی ہے تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے. صحیح، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی چال ڈھال ایسی ہوتی ہے، گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے، بدلنا اور مردوں کی طرح بات کرنا ان پر لازم ہے، لیکن پھر بھی کور نہیں ہوتا تو وہ معذور ہیں. صحیح، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صبح جو ہے وہ کام پر جاتے ہیں، شام کو سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، عورتوں کے کپڑے پہنتے ہیں، وگ لگاتے ہیں اور روڈوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے تو ان عورتوں سے بچنے کا حکم دیا تھا کہ جو بدکاری کی حامل ہیں. یہ تو نرے مرد ہیں، صحیح، یہ بسوں میں عورتوں کے پوشن میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ گھروں میں گھس کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کر کے جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی کوشش کرتے ہیں. شادی بیاہوں کے اندر جو ہے یہ عورتوں کے اندر گھستے ہیں. صحیح، تو یہ تو اس طرح کے کردار کے حامل افراد تو اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ اس وصف کے حامل ہیں. ٹھیک، پھر آ جاتے ہم تیسری جنس پر. ٹھیک، تیسری جنس جو ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہے. صحیح، ہمارے فقہائے کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب جو رسالہ ہے اس میں آخر میں سوالن جواباً کافی تفصیل ہے ہجڑوں کے بارے میں. ٹھیک، تیسری جنس ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں کچھ زنانہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سینہ جو ہے وہ عورتوں کی طرح ہے، صحیح، لیکن سینہ عورتوں کی طرح ہونے کے باوجود وہ فرد مکمل مرد ہوتا ہے، اوکے، شادی کے لائق ہوتا ہے، شادی کرے تو اولاد بھی ہوتی ہے. اب ایسا شخص جس کا جو ہے وہ سینہ عورتوں کی طرح ہو گیا لیکن ہے پورا مرد، بال بال بڑھا لیے، عورتوں کی طرح باتیں کرتا ہے، یہ عورتوں کے پاس کس طرح آ سکتا ہے؟ صحیح، تو بعض اوقات جو ہے وہ کچھ عورتوں کے قابل رحم جذبات ہوتے ہیں کہ یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے، وہ تو گھر گھر جا رہے ہوتے ہیں پیسے مانگنے. تو فحاشی جو ہے وہ بہت ہی باریک چیز ہے. اوکے، کون کب غلطی میں مبتلا ہو جائے اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جی، اشاعت فاحشہ، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے ایک بڑا گناہ قرار دیا. اب اس کی جو حکمتیں ہیں ظاہر بات ہے معاشرے کے لیے یہ چیز ناسور ہے. صحیح، جو چیز جتنی پھیلے گی اتنی عام ہوگی، صحیح، اور جتنی دبی رہے گی اتنا جو ہے. اب مثال کے طور پر ایک محلے کے اندر سب اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، صحیح، روٹین زندگی گزار رہے ہیں. کہیں سے خبر آ جاتی کہ جی فلاں گھر میں بدکاری ہو رہی ہے. ہر شخص کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے رکھے رہیں گے، اس چیز کو اٹھایا جائے لیکن اتنا دبا کر اٹھایا جائے کہ مسئلہ حل ہو کہ نہ کہ- متعلقہ لوگوں تک وہ بات رہے. صحیح، کچھ یہ بات کچے ذہنوں میں جائے گی. یعنی جب کوئی بھی وہ ہوتا ہے نا اپنا، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی خبر ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے جیسے خودکشی کی جب خبریں آتی ہیں نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ نہیں آتی تو نہیں آتی، جب آتی ہیں تو تواتر کے ساتھ آتی ہیں. پھر صحیح، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک خبر آئی تو دوسروں کا بھی ذہن بنا کہ ہم بھی یہ کر لیں. جی، ایسا شاید ہوتا ہے کہ یہ نہیں جاتے. محسوسات عادی ہو جاتے ہیں، دلیری بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، ایسی نفسیاتی خبریں جو اثرات ہیں بھی ہوتے وہ ڈراموں اور فلموں کے متعلق اخباروں میں چھپتی ہیں کہ بچوں نے ڈرامہ دیکھا اس طرح قتل کرتے ہیں، انہوں نے ویسے قتل کر ایسے دیا. کر دیا. جی ہاں، گھر سے بھاگنے کی ترغیب، گھر سے بھاگنا کیا ہے؟ فحاشی ہے. صحیح، اپنی بھی عزت داؤ پہ لٹاتی لگانی ہے، ہیں، ٹھیک ہے، داؤ پہ کیا لٹاتی ہیں، ماں باپ کی عزت بھی خراب کرتی ہیں. صحیح، یہ ترغیبیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مطلب
ایک تو وہ بات تھی نا کہ چلو محلے میں کوئی بات ہوئی اور سب تک وہ پھیلی اور دن رات اس کے تذکرے چرچے کیا کیوں کیسے کے چکر میں ہوتے رہے، مسلسل ہوتے رہے. تو یہ شریعت کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ جائز عمل نہیں ہے. صحیح. برائی کا جو تذکرہ ہے وہ برائی کو زندہ کرتا ہے، کچے ذہنوں کو برائی تک ابھارتا ہے، اس کو تو مٹانے کا حکم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول انٹرنیٹ پر تو یہ کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ نظر سے گزرا ہے جو ثابت نہیں ہے، جی جی. عربی بلاگس پر خاص طور پر، کہ ابطل امیت الباطلہ بعدم ذکر ہی. یہ قول کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن میں نے تلاش کیا تو ایک اور قول کنز العمال اور حلیت الاولیاء میں ملا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان للہ عبادن، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں. اور یہ پیرایا یہ اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اوصاف بیان ہو رہے ہیں. صحیح. یمیتون الباطل بحجرہ، باطل کو ترک کر کے اسے مار دیتے ہیں. یمیتون، باطل کا علاج ہی ہے، نہ اس کا تذکرہ کیا جائے، نہ اسے جو ہے نا تحریر میں اتنا اچھالا جائے، نہ کچھ اور کیا جائے. مفسرین نے تو یہاں تک بیان کیا کہ بچیوں کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے، سورہ نور کی تعلیم دی جائے. صحیح. سورہ نور کی تعلیم جو ہے اس تہذیب سکھاتی ہے، اور وہاں سے یہ نہ ہو کہ دماغ میں کچھ اور خیال آ جائے. قرآن مجید فرقان حمید کا بھی اسلوب ہے. قرآن مجید فرقان حمید اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محیط کے بارے میں. ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے جس کا معنی سوچ و بجاٹ سے جاننے کی ضرورت ہے. یعنی معروف جو لفظ تھا وہ حیض تھا کہ یہ حیض کی حالت میں حیض کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے محیط کے نام سے بیان کیا. تو پھر کوئی بات بسا اوقات ہوتی بھی ہے تو کس الفاظ کے چناؤ سے بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی حکمتیں ہیں، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جسے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر بیان کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے کہ جو باطل کو ترک کر کے اسے مار دیتے ہیں. وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ، اور حق بات کا تذکرہ کر کے اسے زندہ رکھتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر فحاشی کے تعلق سے برائیاں پھیل رہی ہیں، اس میں لڑکے اور لڑکیوں کا کی مطلب کہ عشقیہ فسقیہ گفتگو ہوں، موبائل کے ذریعے جو معاملات ہیں وہ ہوں، گھر سے بھاگنا ہو، زناکاری ہو، طرح طرح کی جو چیزیں ہیں ہم بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مطلب کہ جھجک محسوس ہوتی جی، ہے. جھجک محسوس. لیکن جو جانتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ آج کے معاشرے میں اتنا کیوں بڑھی؟ صحیح. یہ گلی گلی اور محلے محلے تک یہ بات کیوں پھیل گئی؟ پہلے تو کوئی اکا دکا واقعات ہوتے تھے اور کوئی کچھ ہوتا تھا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ کہ ہو کیا تماشا رہا ہے. پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. تو سب سے پہلے تو اشاعت فاحشہ کی گئی. یعنی قوالی جو ہوتی ہے نا، قوالی، جی جی. ایک تو نا مزامیر کے ساتھ قوالی. مزامیر تو جائز نہیں ہے، صحیح. بغیر مزامیر کے قوالی. بغیر مزامیر کی قوالی کے بھی یہ اوصاف بیان کیے گئے، شرائط بیان کی گئیں. سما جسے کہتے ہیں، سما کا مطلب یہ نہیں کہ مزامیر بھی ہوں گے، جی ڈھول جی. باجے بھی ہوں گے. جی یہ ڈھول جی. باجے تو سب فضول چیزیں ہیں، شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بات بیان کی گئی. اب چونکہ اس میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ اشعار جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے متعلق ہوتے ہیں، اور بڑے ہی ہجر و یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ہوتے ہیں، تو ہجر و فراق پر مشتمل ہوتے ہیں. تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ جہاں جب سما ہو تو وہاں کوئی امرد یعنی خوش شکل کم عمر لڑکا موجود نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اس کی طرف نگاہ جائے تو ذہن کہیں اور چلا جائے. یہ ہے تعلیم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگوں نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. یہ ہے شریعت کی حکمتیں کہ ایک بات
جب بیان کرنی ہے ایسی تو وہ اس انداز میں بیان کرنی ہے. ماشاء اللہ. لیکن دوسری طرف جب سامنے جو ہے وہ ایک کریکٹر کھڑا کر کے، جسے ہیروئن کہتے ہیں، اس کو کھڑا کر کے اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہر دوسری بلکہ ہر 99% فلموں کا، ڈراموں کا عنوان ہی یہ ہو کہ عشق میں مبتلا ہوا جناب، اور مبتلا ہونے کے بعد وہ یوں ہوا یوں ہوا، یوں اس نے قربانیاں دیں، یوں گھر سے بھاگا، یوں دونوں مر گئے. ہر دوسری فلم میں اگر یہ ہو تو اب کیا ہوگا؟ یہ چیز عام ہوگی، یہ چیز روٹین بنے گی، یہ چیز عادتوں میں شامل ہوگی، یہ چیز لوگوں کے مزاج میں جو ہے وہ رچ بس جائے گی. تو یہ اشاعت فاحشہ ہے. اللہ اب تو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے. اب تو خبریں جو ہے نا، وہ خبریں تو بندہ اخبار اس لیے خریدتا ہے، اب تو شاید کم ہی لوگ خریدتے ہوں گے، نیٹ پر پڑھ لیتے ہوں گے. مطلب اس کا مدعا یہ ہے کہ حالات حاضرہ سے واقفیت. صحیح. لیکن اب تو خبروں کو بھی جو ہے وہ کچھ اور بنا دیا گیا ہے. فلاں فلم آ گئی ہے جناب. پہلے تو فلمی صفحہ چھوٹا سا ہوتا ہی نہیں تھا. فلمی صفحہ یعنی آج سے 5-7 سال پہلے، زیادہ نہ جائیں، 7 سال کیا آپ 10 سال چلے جائیں، 10 سال پہلے فلمی اخبار الگ سے چھپتے تھے. صحیح. اور اگر کبھی فلم سے متعلق خبر ہوتی تھی تو وہ ہفتے میں کوئی ایک دن آدھے پیج پر ہوتی ہوں گی. اب تو روزانہ پورا یا آدھا صفحہ فلمی صفحہ ہوتا ہے. ایک چیز بڑھی یعنی اس کی اشاعت بڑھی، چلو یہ تو ہو ہی رہی تھی، اب تو مین پیج پر، بیک پیج پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں. فلاں فلم آ گئی، فلاں مشہور ہو گئی، فلاں فلاپ ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا. تو ان کے تذکرے ہیں. اور پھر جس طریقے سے جو ہے وہ جو سنتے ہیں کہ کپڑوں کا مختصر ہونا، الفاظ کا جو ہے وہ زیادہ وسیع سے وسیع ہونا، ممکن ہے پہلے کوئی بات الفاظوں میں الفاظ میں بیان کی جاتی ہو. صحیح. اور لیکن اب جو الفاظ سننے کو ملتے ہیں وہ تو انتہائی فحش الفاظ بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں عام ہوں گی، ان کے تذکرے عام ہوں گے، تو یہ اشاعت فاحشہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے روکا ہے، جسے شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. اب اس جو مضمون اور یہ جو مفہوم ہے، اس کی بڑی وسعت ہے. یعنی یہ مضمون اور مفہوم وہاں بھی ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات علم میں آئے بندہ اسے نہ پھیلائے. صحیح. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اشاعت فاحشہ اعلیٰ درجے سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کوئی بری پوسٹ دیکھی، اس پر کمنٹ کرے گا بھی تم یہ لوگ کیا کر رہے ہو. وہ یہ نہیں جانتا کہ کمنٹ کرنے کی بنا پر اگر وہ کمنٹ نہ کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں اس پر پورا اترتا. اس چیز کو مار دو، پھیلاؤ ہی نہیں، آپ کمنٹ کر کے بھی اسے جو نا وہ اس کی شان بڑھا رہے ہیں. صحیح. مطلب کسی کی جو ہے وہ جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ جناب کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں پوسٹنگ میں. جی جی. تو جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنے زیادہ اس کا فگر بڑھے گا، گراف بڑھے گا. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کمنٹ تو لکھے کہ غلط چیز ہے یہ، لیکن وہ کمنٹ لکھتے ہی تمام لوگوں کو وہ تصویر شیئر ہو جاتی ہے. صحیح. اور ٹائم لائن پر بھی نہیں آتی، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ تمام لوگوں کو چلی گئی ہے. علمان والحفیظ ایک منظر کبھی بھی نگاہوں سے بھول نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نہ دکھائے. ایک مرتبہ کچھ پوسٹ مطلب جو توہین پر مشتمل تھی، خانہ کعبہ کے توہین پر اور دیگر ضروریات دین کے توہین پر، وہ ایسے طریقے سے لوگوں کے پیج پر ڈالی گئیں جسے ٹیگ کرنا کہتے ہیں. تو جو جانتے ہیں وہ اپنا ٹیگ بند کرتے ہیں، رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے، پتہ نہیں ہوتا انہیں چلانے کا. صحیح. اب وہ ان کے پیج پر شیئر ہونا شروع ہو گئی. اب لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں، بھئی یہ کیا شیطانی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور وہ چیز اور پھیل رہی ہے اور پھیل رہی ہے اور پھیل رہی ہے. تو غور فکر کی حاجت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. ایک تو ہماری قوم کے اندر سیکھنے کا عمل کم اور پھیلانے کا زیادہ ہو گیا. صحیح. ایسا لگتا ہے کہ کوئی نفسیاتی مرض بن گیا ہے، ہر چیز پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ. اچھی بات بھی بندہ پہلے سیکھے، صحیح. پڑھنے کے بعد غور کرے میں یہ اچھی بات، اس سے میرا مقصد کیا ہے. صحیح. اس سے میرا مقصد ہے دین سیکھنا، اچھائی سیکھنا، اس پر عمل کرنا.
پڑھے گا بعد میں، پھیلائے گا پہلے. صحیح. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ پڑھتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ یہ بات حدیث کے بارے سے لکھی ہوئی کس کتاب سے لکھی ہوئی ہے. اس نے غور کسی کرتا، عالم سے جو ہے نا سوچتا. وہ اسے تصدیق کروائی کہ نہیں کروائی ہے. اس کے علمی ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. صحیح ہے. جس کی جو دل میں آتا ہے بس پھیلانے کا جنون ہے. یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد کلینک کھل جائیں گے نفسیاتی امراض کے، کہ ایک ڈاکٹر وہ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے مریضوں کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. ویسے مفتی صاحب یعنی سائیکولوجیکلی جو ہے نا بعض سوشل میڈیا کے نام سے، مثال کے طور پر ایکس سنڈروم، وہ یعنی نفسیاتی مرض تسلیم کر لیا گیا ہے. اچھا جی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ یہ بھی نفسیاتی مرض ہے کہ وہاں جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے. وہ بس وہ عادت مزاج آتی ہو کہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور قید. یعنی یہ مرض کہ میری وجہ سے لوگ دیکھ لیں، لائک کر دیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو وہ میں ہو رہی ہے، وہ تو نہیں ہو رہا جی. کہ جو تقاضے ہیں. تو اس سے اشاعت فاحشہ ہو رہی ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. کوئی تحریر لکھتا ہے، وہ تحریر پر غور کرے کہ اس کا مقصود کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے. کوئی بات کہتا ہے تو اس پر غور کرے کہ یہ چاہتا کیا ہے. تو ایک تو ہم نے مخصوص پس منظر میں بات بیان کی، اس کے علاوہ بھی یعنی جو فقہاء نے اس آیت کو اور اس وصف کو جو بیان فرمایا ہے ان مواقع پر بھی بیان فرمایا ہے جہاں محض برائیاں پھیل رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ برائیوں کا ہی تذکرہ کرتا ہے، فلاں یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یوں فراڈ کیا یوں فراڈ کیا یوں فراڈ کیا. تو وہ غیبت بھی کر رہا ہے یا کم از کم بہتان تو کر رہا ہے. بہتان ہو گیا، غیبت ہوگی، لیکن وہ ساتھ ساتھ برائی کو بھی پھیلا رہا ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول پکڑ لیا جائے نا، سچی میں آپ کو عرض کروں تو ماشاءاللہ برائیوں کی جڑ ہی ختم ہو جائے، مدینہ جڑ ہی ختم ہو جائے. تو اب لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی الفاظ کا چناؤ نہیں ہے. ایک بعض اوقات بیان کرنی ہوتی ہے کوئی بات، مواقع بھی آتے ہیں اس سے، وہاں بھی احتیاط کیا جائے، احتیاط کیا ہوتی ہے. اصل میں پوری سائنس ہے مفتی صاحب پروپیگنڈا کی. اور یعنی جو مفتی آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو عقل مند ہوگا یہ تو خود پروپیگنڈے کا شکار ہونے والا ہے، یہ تو مریض ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ اس کو یعنی وہ لیا جاتا ہے. بعض اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وہ ان کی واقعی فلسفی ہوتی ہے. بعض ایسی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھلے برا ہی پھیلے، نام سے برا ہی ہو، اسکینڈل بنے یا کچھ اس طرح کا ہو، لیکن وہ چونکہ شہرت ملے گی، مشہور ہوں گے، تذکرے ہوں گے، سوچ ہی یہی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مرض سے محفوظ فرمائے. آمین آمین بجائے نبی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اب مفتی صاحب وہ اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر وہ بزرگان دین کی جو لکھے ہوئے ملفوظات ہیں اور ان کی جو شروحات ہیں، حضرت علامہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصاً ان کا فیض جو الحمدللہ سلسلے میں ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کی طرف لے کر جائیے ہمیں. آج ہم نے آپ کیا سیکھا وہاں سے شیئر کریں گے، کیا سکھائیں گے اور اس کا کیا موضوع ہے پلیز. اقوال حکمت، جی جو تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے، یہ تیسرا جو پارٹ ہے اقوال حکمت. یعنی ابھی ہم بری چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اب ہم اچھی چیزوں کا تذکرہ کریں گے. سبحان اللہ. یعنی صوفیہ کا کلام پڑھنا، واقعات پڑھنا، روایتیں پڑھنا اور حکایتیں پڑھنا، یہ ذہن کو جلا دیتا ہے. مدینہ ایک ذوق ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، انسان پاکیزگی کی طرف جاتا ہے. الحمدللہ. لیکن المیہ یہ ہے کہ اپنا جو صورتحال ہے جی اس میں کتاب سے دور کر دیا لوگوں کو. صحیح فرما رہے ہیں. مطلب آپ ہمارے ناظرین اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کسی عجوبے کو شیئر کریں کہ بھی دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب و غریب تصویر ہے، تو اسے ہزاروں لوگ دیکھیں گے. صحیح. آپ جو ہے وہ حدیث کو شیئر کریں، بہت کم لوگ دیکھیں گے. کتاب کو شیئر کر دیں گے تو ایک بھی نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتاب سے دور ہو گئے ہم.
تو مکتبۃ المدینہ ایک سے بڑھ کر ایک کتاب چھاپ رہا ہے، الحمدللہ اور مکتبۃ المدینہ کے جو اکثر کتب ہیں وہ واعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں، الحمدللہ، یعنی اصلاح پر اصلاح پر مشتمل بیس ہیں کرتی ہیں، اور اصلاحی مواد پر مشتمل ہیں، ترغیب دیتی ہیں اور بہت زیادہ، جی ہاں ان چیزوں سے متعلق ہیں جو مطلب کہ نافرمانی ہے ان سے متعلق ہیں، صحیح، واقعات، حکایات، وہ ساری چیزیں ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے، ماشاء اللہ، خشکی نہیں آتی، وہ انسان جو ہے نا وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کا مزاج خشک ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کے اندر تراوٹ نہیں رہتی۔ آتے ہیں ہم اپنے اس حصے کی طرف۔ جی جی امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی جی، اس نیت سے بھی نام لیا ہے، جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ، ہے۔ ان کی کتاب ہے جو الحکم العطیہ، اس میں ان کا مقولہ نمبر 10، مرحبا، محرم الحرام شریف 10 نمبر، الاعمال صور قائمۃ، شاید نظر آ رہا ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی، ہاں لگا ہوا ہے، الاعمال صور قائمۃ، لیکن بہت چھوٹا لگا ہوا ہے، مشکل سمجھ میں آئے، چلے ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ فونٹ، و ارواحها وجود سر الاخلاص فیہا، اخلاص کا چیپٹر شروع ہوا ہے جو صحیح، ہماری ترتیب تھی اس میں، صحیح، کہ جو اعمال ہیں، اور اتفاق ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے اخلاص بھی بیان کیا تھا، جی جی، اگرچہ کہ وہ کافی پہلے بیان کیا تھا لیکن گزشتہ سلسلہ تھا، ٹھیک ہے، جو اعمال ہیں اگرچہ کہ یہ اجسام نہیں ہیں، صحیح، مطلب نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، نہیں ہے، لیکن جسم ہونے سے خالی بھی نہیں ہے، اللہ اللہ، بعض اوقات اعمال کو جسم کی شکلیں دی جاتی ہیں، خیر یہاں مراد یہ ہے کہ جو اعمال ہیں جن کے تصورات ہمارے اذہان میں ہیں، صور قائمۃ، یعنی قائمۃ فی الاذہان، صور تصویر، یعنی اعمال جو ہیں جنہیں ہم، جو ہمارے ذہن میں ان کا خاکہ ہے اعمال کا، جیسے نماز ایک عمل ہے، جی جی، روزہ ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، تقوی سچائی ایک عمل ہے، تو یہ جو اعمال ہیں یہ بمنزلہ جسم کے ہیں، اچھا، یہ باڈی ہیں، ٹھیک ہے، وَأَرْوَاحُهَا وُجُودُ سِرِّ الْإِخْلَاصِ فِيهَا، اللہ اللہ، اخلاص ان کی روح ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ، روح نہیں ہوگی تو حباء منصورہ، اڑتا ہوا غبار، اس کے مثل نہیں ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی، ٹھیک ہے، تو اعمال جب ہی فائدہ مند ہوں گے جی جی، جب اخلاص کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اب بزرگان دین نے اس بات کے تحت بڑی یعنی گہرائی کی بات ہے اور ایک بڑی نپی تلی بات ہے، یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ رحمہ ایک بہت وسیع مضمون کو ایک جملے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو امام نووی بنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصباح الظلم میں فرماتے ہیں کہ اخلاص کے 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں، تقریباً اپنے اپنے الفاظ میں تمام ہی شارحین نے بیان کیا اس بات کو، جی، الگ سے جو قوت القلوب وغیرہ ہیں ان میں بھی یہ بات بیان ہوئی۔ ایک تو ہے عوام کا اخلاص، اوکے، یعنی عوام کا اخلاص یہ ہے جی، کہ کوئی بھی جو بندہ عمل کرے، نمبر 1 ریا سے پاک ہو، سبحان اللہ، دکھاوے سے، دکھاوے سے پاک ہو، ٹھیک ہے، نمبر 2 خود پسندی سے پاک ہو، اللہ اکبر، بندہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خود کو اچھا لگے، خود ہی اچھا لگ رہا ہے، خود ہی خوش ہوئے جا رہا ہے، تو یا دوسرے اس کی تعریف کریں، صحیح، نہیں اپنی نظروں میں مفتی صاحب، یعنی ایک تو تعریف دوسروں سے لینا، اور ایک ہے کہ یعنی اپنی ہی نظروں میں میں نے کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا نا زبردست، میں واقعی کچھ ہوں، میں نے یہ کام کیا، اخلاص یہ ہے کہ اس سے بھی پاک ہو۔ نمبر 3 نفس کی موافقت سے پاک ہو، یعنی کوئی حج پر اس لیے گیا ہے کہ اس کو دل گھبرا رہا تھا، آؤٹنگ کے لیے گیا آؤٹنگ، ٹھیک ہے، تو یہ نفس کی موافقت کے خلاف نہیں ہوا، نفس جو چاہ رہا تھا اس نے اس بنا پر وہ عمل کیا، صحیح ہے، نفس کی پیروی میں کیا ہے۔ اللہ، تو اخلاص یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، خود پسندی کے لیے نہ ہو،
نفس کی چاہت کے لیے نہ ہو. جب ان تینوں چیزوں سے کوئی عمل خالی ہوگا تو وہ اخلاص سے عوام ہوگا، اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا. اچھا، اخلاص اس میں شامل ہوگا. صحیح صحیح، یہ عوام کا اخلاص ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ ذہن بنا لے، یعنی ویسے تو 3 اسباب ہیں، صحیح. لیکن جو بڑا سبب ہے وہ ہوتا ہے دکھاوا. بڑا سبب دکھاوا ہوتا ہے. جی جی، لوگ میری دیکھیں تو مجھے. یہ ذہن بنا لیں کہ جو لوگ ہیں جی جی، نہ اسے فائدہ دے سکتے ہیں آخرت میں، نہ نقصان. سبحان اللہ. اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے. مدینہ مدینہ. تو پھر جو فوکس ہے وہ لوگوں کے بجائے اعمال ہو جائیں گے، صحیح. یعنی ان کا نتیجہ ہو جائے گا ٹھیک ہے. کہ یہ اعمال میرے کام آنے ہیں تو ان اعمال کو میں اچھے سے اچھا کروں. صحیح. یہ سوچ جب بنے گی تو اخلاص کی طرف قدم بڑھیں گے. ٹھیک. فرمایا دوسرا اخلاص ہے خواص کا اخلاص. خواص کا اخلاص یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ یا میں نماز پڑھتے ہیں، ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ فلاں جو عمل ہے اس کا یہ ثواب ہے. مثال کے صحیح. طور پر کوئی چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اشراق الچاشت کی، عربی عمرے کا ثواب ہے، صحیح. چلو پڑھ لیں. فلاں چیز میں اتنا ثواب ہے، چلیں کر عمل لینا کر لیں. چاہیے. ٹھیک ہے. یہ خاص پر مبنی تو ہے، یہ کام ثواب تو ملے گا، جی جی، لیکن جو خواص ہیں، خاص لوگ ہیں. یعنی جی. خاص نہیں، خواص خواص. ایک اصطلاح ہے، صحیح. یعنی جو بڑے درجے والے. بڑے درجے والے نیک جی لوگ جی ہیں، جی جی. وہ عمل کو اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی جزا یہ ہے یا اس کی سزا یہ ہے، بلکہ وہ اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ مثال کے طور پر اللہ اکبر. ایک شخص وہ ہے جو نفل اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس نفل کے یہ فضائل آئیں، صحیح. جنت میں محل مل جائے گا مثال کے طور پر. یہ نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے. یہ ہوگا. فضائل ملیں گے. صحیح صحیح. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز کو تو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے، نماز تو حضوری کا نام ہے، اللہ اللہ. بندہ اس میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اللہ. چلو نماز میں داخل ہو جاؤ. ارے ہے. تو اب دونوں کے عمل کے جو وزن ہے اس میں فرق ہے. فرق ہو جائے گا. تو یہ وزن کے اعتبار سے عمل تو وہ بھی غلط نہیں قرار دیا گیا، صحیح. ثواب اس پر بھی ملے گا، ٹھیک. لیکن اس کا وزن زیادہ ہے. اللہ اللہ. یہ خواص کا اخلاص. ٹھیک ہے. تیسرا ہے خواص الخواص کا اخلاص. مرحبا. خواص الخواص کا جو اخلاص ہے وہ یہ بات بیان کی گئی کہ انسان جو ہے وہ حول سے پاک ہو جائے. حوض سے. حول سے. ہال سے. یہ سمجھانا پڑے لا گا. حول ولا قوت، نہ میرے اندر کوئی طاقت، نہ میرے اندر جو ہے نا اللہ کوئی اللہ. قوت، صحیح. یعنی برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں، رب کا کرم ہے، اس کی دی توفیق الا ہے. باللہ، اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو جب بندہ کوئی عمل کرے تو ایک تو ہوتا ہے عمل کرنے کی مشقت، صحیح. اور ایک ہوتا ہے عمل کرنے کی جو خوشی ہے. وہ ایک عمل کیا بڑی، یعنی اس کی تحسین سامنے آ جاتی ہے نا، میں نے تو یہ عمل یوں کیا، یوں کیا، یوں صحیح، کیا، یوں صحیح. کیا. تحسین بھی عمل کی سامنے آتی ہے، اس کی مشقتیں بھی سامنے آتی ہیں، مشکلات اور اچھائیاں، وہ ان سب سے ماورا ہو کر وہ عمل کرے. صحیح. یعنی وہ صرف عمل کو یاد رکھے، بقیہ سب چیزوں کو بھول جائے. صحیح. تو ایک آیت کے تحت اہل تصوف جو ہیں وہ اس طبقے کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ عمل اگر ہم نے کیا تو اس میں ہمارا کوئی وہ کمال نہیں ہے. کمال نہیں ہے، صحیح. تیری طاقت تھی تو ہم نے یہ عمل کر لیا، سبحان اللہ. تیری دی ہوئی قوت تھی تو ہم نے یہ کام کر لیا. تو ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے کہ عبادت کرنے پر جو کچھ
ہم جو نے جو ہے توفیق ملی، وہ توفیق ملی، جی جی، وہ اے رب تعالیٰ تیری دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو اس درجے پر پہنچتے ہیں ایسے متقین کو صادقین کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ تین جو ہے وہ چیزیں بیان ہوئی. تو اسی لیے جو ہے وہ امام احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعد مشائخ نے کہا صحی عملک بالاخلاص، کہ اخلاص کے ساتھ اعمال کو درست کرو، وصحی اخلاصک بالتبرع من الحول والقوہ، کہ حول اور قوت، مشقت اور اس کام کی جو وہ ہیں محاسن ہیں، ان سے پاک کرو اپنے اخلاص کو، اخلاص حاصل کرو اور ان چیزوں کو پاک کر کے اخلاص کو اور اوپر پہنچاؤ. ٹھیک. تو اخلاص جو ہے وہ پچھلے سلسلے میں تو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا. جی جی. فرمایا گیا کہ یہ اعمال کی روح ہے. جب اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ اعمال ہی جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے. تو اسی لیے جو ہے وہ اعمال کو بمنزلہ جسم اور روح کو بمنزلہ اخلاص کو بمنزلہ روح بیان کیا گیا. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک اگر آپ رہنمائی یہ بھی فرما دیں، مثال کے طور پر یہ بھی کسی کے ذہن میں وسوسہ تو آ سکتا ہے نا کہ اب جی میرے چونکہ عمل میں اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص ہوگا جبھی عمل کام میں آئے گا، تو میں تو اخلاص کے لیے میں کوششیں تو کرتا ہوں، مگر یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب یعنی معاذ اللہ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی کہیں اور منفی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. اخلاص کا سارا دار و مدار ہے نیتوں پر. یعنی اخلاص یہ نہیں ہے کہ آپ 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو اخلاص ہو جائے گا، یا آپ وضو میں 3 مرتبہ بجائے 6 مرتبہ اعضاء کو دھوئیں گے تو اخلاص ہو جائے گا. 6 مرتبہ دھونا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے. اخلاص حاصل ہوگا نیتوں کی درستگی کی وجہ سے. صحیح. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یار یہ لوگ کیا کہیں گے، چلو نماز پڑھاتا ہوں. تو اس کی کیا نیت تھی؟ اللہ کی رضا پانا نیت نہیں تھی. صحیح. تو اپنی نیتوں کو حاضر کرے، جب بھی عمل کرنے لگے نیتوں پر غور کرے. یعنی ایفرٹ کرتا رہے، کوششیں کرتا رہے. کس چیز کی کوشش؟ نیت کے متعلق سوچنے کی. ٹھیک ہے. کہ میرا یہ کام کرتے وقت کیا نیت ہے. مطلب اصل معاملہ ہے توجہ نہ ہونے کا. صحیح. یہ کوئی اتنا دشوار، دقیق اور مشکل مسئلہ نہیں ہے. توفیق الہی اگر مل جائے تو آسانی ہے. اور توفیق کب ملے گی؟ انشاءاللہ. توفیق کب ملے گی؟ ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ اعمال کی بھی برکتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. نیک اعمال کی برکتیں ہوتی ہیں. جو نیک لوگ ہیں انہیں توفیق زیادہ ملتی ہے. توفیق کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا نام ہے کہ جو اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے، خیر کی طرف متوجہ کرتی ہے. صحیح. توجہ الی الخیر، اس کا نام ہے توفیق. ماشاءاللہ. اب ایک آدمی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ظلم کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، خیانت کا مرتکب ہے، پاپی ہے، بالکل پاپ در پاپ کیا جا رہا ہے. تو ایسے کو توفیق کیسے ملے؟ پروبیبلٹی ہاں کیا ہے اس کی؟ مطلب اس کے دل میں وہ سوچ کہاں سے آئے؟ صحیح. تو دل میں جتنا میل ہوگا، جتنا گند ہوگا، صحبت جتنی بری ہوگی، کبھی آئے گا وہ خیال، آ کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا. صحیح. قرار نہیں پکڑے گا. لیکن جب بندہ خود چاہے گا کہ میں نیک بنوں، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، فرائض پر عمل کرنا شروع کرے گا، تو پھر جو ہے وہ دروازے خود کھلتے ہیں. سبحان اللہ. بندہ آگے بڑھتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ دنیا کا اصول ہے. آپ جہاں جا کر کھڑے ہو جائیں، اگلے مہینے، اگلے 6 مہینے بعد، اگلے سال بعد آپ وہاں نہیں ہوں گے، آپ آگے بڑھ چکے ہیں. آگے بڑھ چکے ہیں. برائی کی جگہ جا کر کھڑے ہو جائیں، جائز جگہ کھڑے ہو جائیں، تجارت میں کھڑے ہو جائیں، کسی بھی جگہ کھڑے ہو جائیں، پروگریس کرتے ہیں. کتاب پڑھنا شروع کریں. ایک کتاب آپ کو مشکل لگ رہی ہے، کل آپ وہی کتاب خود لکھ رہے ہوں گے. اللہ اللہ. کیا کہ انسان جس کام میں مشغول ہوتا ہے اس میں اس کا فکری تجربہ بھی بڑھتا ہے، عملی تجربہ بھی بڑھتا ہے، ہر چیز بڑھتی ہے. اصل چیز ہے منزل کے تعین کی. صحیح. مدینہ. منزل کا تعین ہوگا تو بندہ آگے بڑھے گا نا.
صحیح ہے، اب اس کی سوچ یہ میں تو ہوں ہی برا اور برائیاں کرنی ہے. ٹھیک. تو وہ تو اگر پھر سوچ یہ بن جائے صحیح کہ ہے، بہت میں خوب. نے اچھائیاں کرنی ہے، پہلا قدم اٹھے پہلا پھر قدم. دوسرا بھی اٹھے گا. ہر تو لمبے سفر کا آغاز یہ پہلے سوچ قدم سے. بنے گی تو پھر یہ سوچ بنے، یہ وہ اگلا مرحلہ ہے کہ صحیح. یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. صحیح. تو اخلاص اس وقت آتا ہے کہ جب منزل جو ہے نا وہ کا تعین ہو جائے کہ انسان اس راستے پہ چل رہا ہے، وہ رستہ صراط مستقیم ہو، پھر دیکھیں کتنی برکتیں آتی ہیں. ماشاء اللہ، بہت پیارا. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور خصوصاً آخر میں جو آپ نے ایکشن پلان والا جو اور موٹیویشن فورس جو آپ نے دی ہے، جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے اور سستوں اور بلکہ اداسوں، جو اداسیوں کو شکار والے جو ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ ان کے بھی خزاں میں باہر آنے کی وہ صورت ہوگی. ضرور بڑھنا چاہیے اس طرف. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رفیق عطا فرمائے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اگلے آنے والے حصے میں، مزید اچھی خصلتوں اور بری خصلتوں اور بزرگان دین کے اقوال حکمت پر مشتمل بہت سارے مدنی پھول لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.